بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي خاتم النبيين. میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں استاد گرامی قاری اقبال مشیر صاحب کہ جنہوں نے قرآن کا علم سیکھا استاد گرامی قاری نظر جان صاحب سے، اور اس علم کو پھر آگے سینکڑوں طالب علموں کے سیکھنے میں اتارا، اور یقیناً جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے طالب علم کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، اور ایک اچھا استاد مل جانا کہ کسی نعمت سے حاصل، کسی نعمت سے کم نہیں۔ تو الحمدللہ جو پودا جو سیدی قبلہ ظاہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لگایا تھا، وہ آج آپ کے سامنے ہے، وہ پھل بھی دے رہا ہے، پھول بھی دے رہا ہے، اور الحمدللہ وہ سایہ بھی دے رہا ہے۔ اور یہ محنت ہے انہیں اساتذہ کی کہ جو اپنے طالب علموں کو نہ صرف پڑھاتے ہیں بلکہ زندگی گزارنے کے طریقے میں سکھاتے ہیں، جو ان کو فقط قاری اور عالم نہیں بناتے بلکہ معاشرے کا اچھا فرد بھی بناتے ہیں، جو ان کو معاشرے میں نکل کر زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں، جو انہیں ایک ایسا انسان بنا دیتے ہیں کہ اس انسان کے پاس جو بھی آتا ہے پھر وہ سمجھ کر جاتا ہے۔ تو میں بالخصوص ان حفاظ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اس دور میں اپنے بچوں کو قرآن کے علم سے متصل ہونے کے لیے اس ادارے کے اندر ڈالا اور اس ادارے کے اندر داخل کروایا، اور آج اس کا پھل ان آنکھوں کے سامنے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا بہترین ہے۔ حضرت بزرگ رضی اللہ تعالیٰ حضرت بزرگ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر صبح کے وقت جا کر قرآن کی ایک آیت کا علم حاصل کر لینا یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ ایک آیت جس کے سینے میں 6666 آیات کا علم ہو، بتائیں کہ اس کی عظمت کا عالم کیا ہوتا، اور جس نے صبح اور رات شام ہر وقت جب لوگ کھیل رہے تھے، لوگ دنیا کی آسائش میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے دنیا کو ترک دیا اور قرآن کے ساتھ متصل ہو گئے، ان کی شان کا عالم کیا۔ آج اس بزم کا انعقاد جن الفاظ سے یہ کیا گیا، میں ان کے نام لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے ہے حافظ علی حمزہ بن محمد ارشد، جنہوں نے آج اپنے اس قرآن کے علم سے متصف ہو کر ابھی آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید کی، اور یقیناً پھر یہیں تک نہیں ہو رکے، الحمدللہ آپ اساتذہ کی دعاؤں سے قبلہ سیدی کی نگاہ کرم کا صدقہ آپ درس نظامی کے سارے عمل میں بیٹھے ہوئے، صرف قرآن کو پڑھا بھی ہے، اور اس کے بعد اب درس نظامی کو پڑھنے کے لیے بھی اپنی زندگی کو وقف کیا۔ میں ان کے والد گرامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو اس راہ میں لگایا۔ اس کے بعد ہے محمد غضنفر بن سرفراز صاحب کہ جنہوں نے قرآن کے علم سے اپنے سینے کو بھرا۔ اس کے بعد ہے محمد طلحہ بن محمد رمضان، اور ان کے بعد ہے محمد عدنان بن امداد اللہ، ان کے بعد ہیں محمد عمران بن محمد اسحاق، اور علی رضا بن محمد اعجاز ہیں، محمد عامر زمان بن محمد زمان ہے۔ یہ وہ طلاب ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف قرآن کو سیکھا بلکہ قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر
قاری بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، اور معاشرے کے ایک اچھے فرد کی حیثیت سے زندگی بھی بسر کریں گے۔ تو ان طلاب کی آگوش کے لیے میں